کے بعد اس طرح کا آرڈر پاس کرتی تو شاید کوئی بھی عدالت اس آرڈر کو سسپینڈ نہیں کرتی، کیونکہ جو صاحب وہاں پر براجمان ہیں وہ کوئی اچھی شہرت کے حامل نہیں ہیں۔ جو لوگ کے ایم سی کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب سے میں اس آدمی کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں تو میرے خلاف کیا کیا چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ بہر کیف میں نے آج پھر اس انکمپٹنٹ نااہل افسر کو سسپینڈ کیا ہے، آرڈر ایشو کر دیا گیا ہے، ایک انکوائری تشکیل دی گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ جو انکوائری رپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے، اس کے بعد قانون کے مطابق جو بھی کارروائی بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان کراچی شہر کا ہوا ہے، کراچی کے چڑیا گھر کا ہوا ہے، جانوروں سے پیار محبت کرنے والے بچے، وہ اشخاص جو کہ اینیمل لورز ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، ان کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کے اوپر کارروائی انشاءاللہ کی جائے گی۔ ریسٹ ایشورڈ، یہ میری کمٹمنٹ ہے آپ سے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سندھ حکومت کی انتظامی معاملات کے حوالے سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں ایک آل پاکستان سروس ہے جس کو سروس آف دا فیڈریشن کہا جاتا ہے۔ یہ وفاق کے افسران ہیں جو کہ وفاقی حکومت میں بھی کام کرتے ہیں اور چاروں صوبوں کے اندر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ہر صوبے کے اندر یہ افسران کام کر رہے ہیں، یہ تعینات ہیں، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم یہ صوبے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے ویل ایکوینٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صوبے کی سچویشن ہے، کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کسی پرٹیکولر ادارے میں، ڈپارٹمنٹ میں، ڈسٹرکٹ میں، اور پھر یہ اس کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک فارمولہ ہے وفاق اور صوبوں کا، جو کہ 1954 کے سول سرونٹس کے کارڈر رولز ہیں، اس کے اندر اس فارمولے کا ذکر ہے، اور 1993 میں جو وفاق اور صوبوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر بھی اس پرسنٹیج کا ذکر ہے۔ وہ پرسنٹیج بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر اگر گریڈ 21 کی اتنی پوزیشنز ہیں تو اس میں وفاق کے افسران اتنے ہوں گے اور صوبے کے افسران اتنے ہوں گے، گریڈ 20 میں اتنے ہوں گے، گریڈ 19 میں اتنے ہوں گے، 18 میں اتنے ہوں گے، 17 میں اتنے ہوں گے، یعنی کہ 17 آنورڈ تمام گریڈز میں ایک فارمولہ ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ صوبہ سندھ کے اندر وفاق ان وفاقی افسران کو اس نمبر میں پوسٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہماری گورننس متاثر ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور میں مثال دوں گا، گریڈ 20 میں جو کوٹا ہے وفاق کا وہ 60% ہے، یعنی کہ اگر 100 اسامیاں ہوں گریڈ 20 کی صوبہ سندھ میں تو ان میں سے 60 اسامیاں وفاق یعنی کہ آل پاکستان سروس کے ڈی ایم جی، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، او ایم جی جو سروس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہوں گی، اور 40% جو ہے وہ صوبے کے ہوں گے۔ اس ریشو کے حساب سے صوبہ سندھ میں گریڈ 20 کے وفاقی افسران، وفاق سے تعلق رکھنے والے افسران کا نمبر ہونا چاہیے، تعداد ہونی چاہیے 67 افسران ہونے چاہیے اس فیڈرل سروس کے صوبہ سندھ کے اندر گریڈ 20 کے، اور اس وقت کل 20 افسران ہیں جو وفاق نے تعینات کیے ہوئے ہیں صوبہ سندھ کے اندر، یعنی کہ 67 ہونے چاہیے اور تعینات کیے 47 آفیسرز کا شارٹ فال ہے، اور اسی طرح گریڈ 21 میں، اسی طرح گریڈ 19 میں
18 میں 17 میں ہم نے اس حوالے سے مختلف وقتوں پر وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کیا اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، متعلقہ حکام ہوں، ان کو بتایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سال 9 فروری کو، 1 مارچ کو اور 1 جون کو 3 خطوط ارسال کیے گئے وفاقی حکومت کو کہ بھائی 67 آفیسرز کی ریکوائرمنٹ ہے، 20 آپ نے پوسٹ کیے میں، برائے مہربانی یا تو 47 آفیسرز کو آپ پوسٹ کر دیں یا بتا دیں آپ دلچسپی نہیں لیتے تو ہم خود پروونشل آفیسرز کو وہاں پر اپوائنٹ کرتے ہیں، بیکاز کوٹا کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی جواب، کوئی رسپانس نہیں آتا، آج بھی وہ آسامیاں خالی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مجبوراً جب ان کو وفاقی حکومت سے کوئی رسپانس نہیں ملتا یا نہیں ملا تو 25 اکتوبر کو جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے چیف جسٹس صاحب کے سامنے تو انہوں نے سندھ کا مقدمہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا، اور یہ عدالتی فیصلہ ہے 25 اکتوبر کا، جو کہ عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب نے جاری کیا، جس کے اندر انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو یہ ڈائریکشن دی کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا حل نکالیں اور انشور کریں کہ سوٹیبل آفیسرز آر پوسٹڈ اگینسٹ دا پوزیشنز ایکسپیڈیشسلی۔ یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں اس فیصلے کے، انشور دیٹ سوٹیبل آفیسرز آر پوسٹڈ اگینسٹ دا سیڈ پوزیشنز ایکسپیڈیشسلی۔ اس فیصلے کے بعد صوبہ سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے 2 دن بعد، 25 کا فیصلہ ہے، 27 اکتوبر کو 27 اکتوبر کو اٹارنی جنرل صاحب کو خط ارسال کیا اور وہ تمام چیزیں جو نمبرز تھے وہ ان کو بتایا کہ سر آپ اس معاملے کو ریزالو کر دیں۔ آج ہم 25 نومبر کو پہنچے ہیں، وہ جو نمبرز ہیں وہ آج تک وفاقی حکومت نے انتہائی کمپیٹنٹ قانون کی پاسداری کرنے والی وفاقی حکومت نے آج تک ان نمبرز کو پورا نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس وفاقی حکومت نے یا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے سندھ حکومت یا وزیر اعلیٰ سندھ کی مشاورت کے بغیر پولیس افسران اور ڈی ایم جی افسران کا یک طرفہ تبادلہ کر لیا، یک طرفہ طور پر ان کو بلا لیا، جو کہ 1954 کے سول سرونٹس کمپوزیشن اینڈ کارڈر رولز 1954 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ خلاف ورزی ہے کس کی؟ قانون کی۔ کون کر رہے؟ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 23 نومبر کو ایک خط ارسال کیا وزیر اعظم پاکستان کو اور ان کو بتایا کہ سر میں بھی قانون کے تابع ہوں، آپ بھی قانون کے تابع ہیں۔ وہ قانون کہتا ہے کہ اس طریقے سے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ یک طرفہ طور پر ہمارے افسران کا تبادلہ کر دیں گے اور کسی ایسے افسر کو اس صوبے میں بھیجیں گے جس نے کبھی اس صوبے میں نوکری نہ کی ہو، جس کو اس صوبے کے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ کیسے عوام کی خدمت کر پائے گا؟ وہ کیسے معاملات کو ریزالو کر پائے گا؟ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگین کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اب ان افسران کو ایکسپلینیشن کال کر رہا ہے، ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صوبہ سندھ میں
کام نہ کریں؟ کیا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ قانون سے بالاتر ہیں؟ کیا انہوں نے جو روٹیشن پالیسی بنائی ہے کیا وہ پالیسی قانون سے بالاتر ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ قانون سپریم ہے، قانون سپریم ہے، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سپریم نہیں ہے۔ جو قانون میں تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، وزیر اعلیٰ سندھ سے مشاورت کریں، سندھ حکومت سے مشاورت کریں، مشاورت کے بعد جو فیصلہ بنتا ہے وہ کریں، یک طرفہ طور پر یہ کام نہ کریں۔ اور جب روٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ذرا ان تفصیلات کو بھی دیکھیں کہ ایسے بہت سارے افسران باقی صوبوں میں موجود ہیں جو کہ کئی سالوں سے ان صوبے میں کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کی صوبائی حکومت مطمئن ہے ان کی پرفارمنس سے۔ یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے اس متعلقہ صوبائی حکومت کو کہ وہ کس افسر کو تعینات کرنا چاہتی ہے، اور اس لیے 1954 کے قوانین میں ان رولز میں ڈالا گیا کہ مشاورت کی جائے گی تاکہ کوئی شخص یک طرفہ طور پر پرسنل لائک ڈس لائک فیورٹزم کے طور پر کسی شخص کو وکٹمائز نہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب وکٹمائز کر رہے ہیں افسران کو اس طرح کی ایکسپلینیشنز دے کے۔ خود میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو ان سے ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے، ایکسپلینیشن کال کرنی چاہیے کہ بتائیے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب کیا کس کیپیسٹی میں آپ قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں، رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری صاحب سے، سیکرٹری سروسز سے میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب وفاق ہمیں اپنے افسران نہیں دے گی تو ہم اب ان پوزیشنز کو خالی نہیں رکھیں گے، ہم اپنے پروونشل کیڈر کے لوگوں کو، پروونشل سروسز کے لوگوں کو ان پوزیشنز پر تعینات کریں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف وفاق ہماری پوزیشنز کے اوپر قابض رہے اور قابض رہنے کے ساتھ ساتھ وہ افسران بھی ہم کو پرووائڈ نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وفاق قوانین کی دھجیاں بھی اڑا دے، اصولوں کی دھجیاں بھی اڑا دے، صوبے کی ریکویسٹ کو وائلیٹ کرے اور جو حکم نامہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب دیتے ہیں اس کو بھی فالو نہ کرے؟ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب آپ قانون سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے حد الامکان کوشش کی کہ وہ جو فارمولہ ہے اس کو فالو کیا جائے، لیکن اب یہ مجبور کر رہے ہیں صوبائی سندھ کی حکومت کو کہ اس کوٹے کو پھر چینج کر کے اس کوٹے پر جو کہ وفاق کے افسران کے لیے مختص ہے اس کو تبدیل کر کے صوبائی سندھ کی حکومت اپنی جو پروونشل سروسز کے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہو، ایکس پی سی ایس ہوں، ان کو ان عہدے پر فائز کیا جائے۔ تو ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ ان اکارڈنس ود لا جو اختیارات آئین پاکستان صوبائی سندھ کی حکومت کو دیتا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو فلفل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں قانون سازی یا جو آپ کو آئین پاکستان نے صوبے میں اختیارات دیے ہیں، آپ ایک معمولی افسر کو تبدیل کر دیتے چڑیا گھر کے تو عدالتیں اسٹے دے دیتی، ابھی آپ نے ایک بڑے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا، یہ تو عدالتیں آپ کا ہاتھ کاٹ دیں گی اس معاملے میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ قانون سے بالاتر ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ فیصلہ کر دیں، لکھ دیں، پھر قوانین کو ختم کر دیں، پھر رول آف لا کی بات نہ کریں، وہاں لکھ دیں کہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کہے گا وہ ہوگا۔ وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا۔ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں وزیر اعظم کو، وزیر اعظم کو بتاتے نہیں ہیں کہ قوانین کیا کہتے ہیں۔ اب وزیر اعظم کو تھوڑی پتا ہوگا کہ 1954 کے رولز کیا کہتے ہیں، 1993 کا معاہدہ کیا کہتا ہے، ان کو نہیں پتا ہوگا۔ یہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اس طرح نہیں چل سکتا، اس طرح کی چیری پکنگ نہیں ہو سکتی، اور روٹیشن پالیسی کی آڑ میں آپ صوبے کی گورننس کو اس طریقے سے امپیڈ نہیں کر سکتے۔ یہ صوبے کا اختیار ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ کس افسر کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، چوتھا پانچواں سال حکومت کا آنے والا ہے، آپ نئے افسران کو بھیجیں گے، وہ چیزوں کو سمجھنے میں اتنا ٹائم لگائے گا،
تو یہ نہیں ہو سکتا. تو میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں قانون کی پاسداری کریں, اس قانون جس کی بات وزیر اعظم بھی کرتے ہیں, جس قانون کی بات معزز عدلیہ بھی کرتی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی کرتے ہیں, تو میں تو کہہ رہا ہوں اس قانون کو فالو کیا جائے. یہ کر کے پھر باری باری ایک ایک سائڈ. جی خالد ہاشمی صاحب ہیں, ان کو رنگے ہاتھوں ہمارے صوبائی وزیر بلدیات جن کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے ناصر شاہ صاحب نے پکڑا تھا. پہلے ان کو سفاری پارک میں پکڑا, غیر قانونی چارجنگ کرتے ہوئے اسی چڑیا گھر کے اندر پکڑا گیا, اور ان کے خلاف جو انکوائری ہوئی اس میں ان کو کلین چٹ دے دی گئی اور دوبارہ یہ تعینات ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جاوید ناگوری صاحب جن کا تعلق آپ کی ہی سیاسی جماعت سے ہے, یہ ان کے کہنے پہ تعینات ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو ہٹانے جاتے ہیں تو وہ اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, یہ بھی آپ کی انکوائری رپورٹ میں آ گیا ہوگا, ذرا بتا دیجیے کیا ہے ان کی تعلیمی قابلیت. ایک سوال تو یہ ہو گیا خالد ہاشمی کے حوالے سے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ایجوکیشن پالیسی والا جو میٹر ہے, اس کے اندر دو افسران کا نام بار بار آ رہا ہے, حسن نقوی صاحب کا اور دوسرے فروغ بشیر صاحب کا. یہ دونوں افسران اگر اس صوبے سے چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا نقصان ہوگا, کیا اس میں قباحت ہے؟ اچھا, میں پہلے جو چڑیا گھر کا بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا, ناصر شاہ صاحب میرے دوست بھی ہیں, کالیگ بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے محسن بھی ہیں, تو انہوں نے تو کارروائی کی. آپ نے کہا کہ مجھ پہ سیاسی پریشر ہے, تو اگر پریشر ہوتا تو میں ان کو ٹرانسفر نہیں کرتا. میرے پر کوئی پریشر نہیں ہے. میں نے آزاد خود مختار انداز سے شواہد دیکھنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا غلطیاں ہو رہی ہیں, خرابیاں ہو رہی ہیں, ٹھیک کرنے کی نیت سے ان صاحب کو ہٹایا وہاں سے. عدالت نے ہمیں سنا ہی نہیں, ایک بار نہیں 2 بار آرڈر پاس کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے عاطف, آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے, اور جو لوگ یہاں پہ بلدیات سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے. تو وہ میر تقی میر کا شعر ہے نا, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. عدالت کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی. عدالت کو ایک طرفہ چیز دکھائی جاتی کہ سر میں اتنا زبردست افسر ہوں, میں تو خدمت کر رہا تھا, ایڈمنسٹریٹر صاحب نے مجھے ہٹا دیا. عدالت کو مس گائیڈ کیا گیا. تو اس لیے میں نے مؤدبانہ گزارش عدالت سے بھی کی کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے میٹرز ہوتے ہیں, جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں, ریونیو میٹرز ہوتے ہیں, اس کے اندر عدالت اگر متعلقہ حکام کو سن کے فیصلہ کرے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر انداز سے چیزوں کے اوپر کام کیا جا سکے گا. جو دوسری آپ نے بات کی, فروغ بشیر صاحب کو کسی نے نہیں بلایا, وہ آپ آرڈر دیکھ لیجئے, اس پہ کسی نے نہیں بلایا, یہ غلط بات ہے. حسن نقوی صاحب کو انہوں نے واپس بلایا ہے. حسن نقوی صاحب اس وقت چیئرمین پی این ڈی ہیں, اور چیئرمین پی این ڈی, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, صوبے کی بیوروکریٹک چیف سیکرٹری کے بعد سب سے اہم پوزیشن ہوتی ہے. یہ وہ آدمی ہے جو آپ کا بجٹ بھی پریپیئر کرتا ہے, آپ کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کو لک آفٹر کرتا ہے. مجھے الیکشن ایئر میں آخری 1.5 سالوں میں ایک ایسا آدمی چاہیے جس کو پتہ ہے کہ سندھ کے اضلاع کون سے ہیں, سندھ کے کس ضلع میں کیا مسئلہ ہے, پانی کا ایشو کہاں ہے, سیوریج کا ایشو کہاں ہے, انفراسٹرکچر کا ایشو کہاں ہے, پبلک ہیلتھ کا ایشو کہاں ہے. تو حسن نقوی اس لیے امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سرنڈر نہیں کریں گے. سوال آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کیا قانون اور رولز کو فالو کیا جا رہا ہے یا وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اگر وفاقی قوانین یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو صوبے سے بلانے کے لیے اس صوبے کی حکومت سے مشاورت لازمی ہے, تو کیا اس قانون کا اطلاق صرف صوبہ سندھ کے اوپر ہوگا, وفاق کے اوپر نہیں ہوگا؟ کیا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ میں تو ایک قانونی گزارش کر رہا ہوں, میرا جہاں تک ایکسپیرینس میں سمجھتا ہوں قانون برابری کے ساتھ نان ڈسکریمنیٹری انداز میں ہر شخص کے اوپر اس کا اطلاق ہونا چاہیے, خواہ وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو, خواہ وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو. باری 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 آپ لیٹ آئے سر, آپ بھی لیٹ آئے سر, آپ کے پیچھے والی جی سر. پیٹرول پمپ بند پڑے ہوئے پورے شہر میں, لوگ پریشان ہیں. تو جیسے دیگر بحران آپ لوگوں نے سندھ حکومت نے پیدا کیے تھے, گندم کا بحران اور گیس کا بحران,
चीनी का बुरान, तो ये भी आप लोगों का पैदा करता है या किसी और का है? अच्छा, इनका बस चले ना तो मेरे ख्याल में आपकी यहाँ मौजूदगी की जिम्मेदारी भी हम पे डाल देंगे वो ये मैं क्या बताऊं इनकी कौन सी कौन लोग हैं ये इनकी, मतलब आप जस्ट इमेजिन, ये खुद चाहते हैं कि क्राइसिस क्रिएट हो। कल कराची शहर के हर पेट्रोल पंप पे इतना रश था कि सिर्फ पेट्रोल का क्राइसिस नहीं हो बल्कि ट्रैफिक कंजेशन हो गई, लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। तो कह देंगे यार सिंध हुकूमत नाकाम, मुर्तज़ा अवाब नाकाम हो गया, सड़कों को ठीक नहीं कर पाया वो। तो ये बुनियादी तौर पर अपना काम करते नहीं, अपना होमवर्क करते नहीं और उसका ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल देते हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि चूँकि ये तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है इनको, पाकिस्तान की आवाम को अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होते हुए इन नालायक निकम्मे नाअहल हुक्मरानों को घर भेजने की ज़रूरत है। एक एक करके आ रहा हूँ, बारी बारी चल। मेंशन किया हुआ है कि 45 के जो रूट आप बता रहे हैं वो उनकी कोई लीगल एलिजिबिलिटी नहीं और वजह से वापस किया जाए। तो ये दूसरा ये कि अभी जो लाड़काना में कॉलेज में एक और डॉक्टर स्टूडेंट है जिसने सुसाइड किया है, क्या हो रहा है? निबत्ता की रिपोर्ट वो भी कहीं दबा दी गई, इसका भी यही केस हो जाएगा, इसका कुछ होगा? जो आप जिस खत की बात करें वो खत मैंने देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बट ये जो 1954 के रूल हैं ये आज भी अप्लाई हो रहे हैं मुल्क भर में, और आखिरी तरमीम इन रूल्स में दिसंबर 2020 में हुई थी जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, बल्कि वज़ीर आज़म है माशाल्लाह। तो इनका तलाक आज भी होता है, तो मेरे ख्याल में तो ये अप्लीकेबल है। जो आपने ये लाड़काना का वाक़या बताया, ख़ुदकुशी है या मर्डर है, इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आज भी वज़ीर आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर से और कमिश्नर लाड़काना से बात की है कि उनको इसकी एक तहकीकाती रिपोर्ट चाहिए ताकि उसके बाद आगे की बात की जा सके। तो इंशाल्लाह जो भी इसके फैक्ट्स होंगे वो फैक्ट्स आवाम के साथ शेयर किए जाएंगे। बारी आप लेट आए थे एक कर लोकल गवर्नमेंट में सिंध हुकूमत तरमीम कर रही है, कब असेंबली में लेकर आ रहे हैं, उसमें कुछ नया क्या है? जी, तरमीम बिल्कुल हो रही है और तरमीम होना लाजमी है चूँकि नए सेंसस का इशू है। तो नए सेंसस की रोशनी में जो पॉपुलेशन का नंबर है उसको भी चेंज किया जा रहा है और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो भी किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह फाइनल हम कर रहे हैं और अनकरीब आप देखेंगे कि वो चीज़ हो जाएगी। जी, बारी सबके साथ चल रहे हैं। आपने गार्डन की बात की, गार्डन में बेशुमार अफसरान रहे, ये साहब जो मौजूद हैं वो भी 2 मरतबा रहे हैं। एक ज़माने में यहाँ बहुत यूँ बोलते थे, जब इन्वेस्टमेंट भी आती थी, मामलात भी होते थे, वो अफसर आज फंडे रहने लगे हुए हैं। इसी तरह सिटी गार्डन के अंदर बहुत सारे अफसरान आए गए, आज गाड़ियाँ बगैर टायर के ईंटों के ऊपर खड़ी हुई हैं। हमने एक डायरेक्टर देखा था इमरान अहमद शायद, वो भी वहाँ मौजूद है। और अब जो अभी पोस्टिंग है, अब जो डायरेक्टर मौजूद है वहाँ पर, उनको रिकॉर्ड ही नहीं है आपकी जेब से, उस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, कंवर अयूब साहब हो, अरबाब चांडी हो, मुनीर साकी हो, जो भी अफसर है, जो अच्छा अफसर है, जो काम कर सकता है, उसको आना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो जो गलत अफसर था उसको हटाया, जब हटाया तो हमारे साथ क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये समझने की ज़रूरत है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी इंतज़ामिया हरकत में आती है, काम करती है, तो इस तरह की मदाखलत की जाती है। मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि अगर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सुनने के बाद इस तरह के ऑर्डर्स पास करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं समझता हूँ अदालत को बिल्कुल भी ये नहीं बताया होगा, मुझसे अदालत पूछेगी, मैं अदालत को बताऊँगा कि क्या क्या बेज़ाब्तगी ये साफ कर सकते। जी, पूरा एक मिनट, वो ऐसे करते ना, उन साहब ने भी ट्वीट किया है, उन साहब से पोर्ट चल नहीं रहा, उनकी हुकूमत से पाकिस्तान चल नहीं रहा, वो क्या चिड़ियाघर चलाएंगे? पूरे पाकिस्तान को चिड़ियाघर बना दिया इन लोगों ने। जी, उसके बावजूद जो है वफाकी हुकूमत को दाद देंगे कि कचरा उठाने के हवाले से आपकी मदद पर आए वज़ारत बहरी उमूर वाले आज चिड़ियाघर को चलाने के लिए फिरा गए। यार मैं इस पर क्या कहूँ, ये नॉन सीरियस, इनको पता ही नहीं है। आपको भी पता है जब कचरा इन्होंने उठाया था तो कचरा फेंका कहाँ था, और
آپ چھوڑ دیجیے اس کو. آپ مطلب آپ صاحب یہ بتا دیں یہ جو روٹیشن پالیسی کے تحت یہ جو افراد کا تبادلہ ہوا ہے اب اس میں افراد پریشان ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے کہ 7 دن کے اندر سیکٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈسپلنری جو ایکشن ہے وہ لے چکے ہیں کہ اگر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں سمجھ گیا. جواب دوں میں جواب دوں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا یا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی ومز اور فینسیز کے اوپر چلے گا؟ تو قانون کے مطابق اگر چلے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر قانون تو بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ زیادتی کر رہے ہیں, غیر قانونی کام کریں, اور میں سمجھتا ہوں وکٹمائز کریں ان افسران کو. لاسٹ کوشچن. آپ نے کہا سیکریٹری غیر قانونی کام کر رہا ہے, تو سندھ میں بھی ایک روٹیشن پالیسی بنی ہوئی ہے. 10-15 سال سے فائنانس, ہوم ڈپارٹمنٹ, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سمیت دیگر محکمے میں اتنے 15 سالوں سے افسر کیوں بیٹھے ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے؟ مافیا بن جاتے ہیں, عوام کے کام نہیں کرتے. روٹیشن پالیسی پر سخت احکامات ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے کہ جو 3 سال تک رہے اس کے بعد اس کو دوسرے محکمے میں جانا چاہیے. اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ دوسرا یہ کہ روٹیشن پالیسی وفاقی حکومت کی جب یہ بڑھ رہی تھی 2020 میں, اس وقت کیوں آپ نے اعتراض نہیں اٹھایا سندھ حکومت نے؟ اب جب سمجھ گیا میں میرے بھائی, روٹیشن پالیسی جو ہے نا وہ قانون کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. روٹیشن پالیسی اگر یہاں ہے تو قانون یہاں پر ہے, پالیسی اس کے ماتحت کام کرتی ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں قانون کو فالو کرو, اور اگر قانون کو فالو نہیں کرنا تو قانون میں ترمیم کر کے جہاں اتنے آرڈیننس پاس کرائیں اس میں ایک اور آرڈیننس پاس کر کے کہہ دیں کہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کہے گا وہ صوبہ سندھ میں ہوگا. ہاں یار, ہم طے کر لیں یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا یا کوئی ایک فرد چلائے گا اس طریقے سے. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک حکومت ہے جو قانون کی بات کر رہی ہے اور دوسرے جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی بات کریں. تو خدا رہا اس ملک کو قانون کے مطابق چلنے دیں. بہت شکریہ.